وہ جانتا نہیں۔ ایک طرف ایسے لوگ آپ دیکھتے نا بیچارے امیر گھرانوں کے، اب برسیاں منا رہا امریکہ بے ایمان، مسلمانوں نے نہیں منائی شہید کی، کافروں نے خوشی منائی کہ اسامہ کو قتل کر دیا، نہ لاش دکھائی نہ کہیں بیچارے کو دفن کیا، ڈرامہ رچا لیا، پتہ نہیں وہ پہلے مر چکا تھا، انہوں نے مارا جو بھی ہے، مگر مرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے زندہ رہتے ہیں۔ بالکل ایسی بات یہ آپ سامنے بکتے رہیں، لوگوں نے پہلے نیک لوگوں کے بارے میں تھوڑے بہت لگائے، جو جانتے ہیں بنی لادن کا ہے، اس کا باپ اور سارے بھائی سعودیہ میں حکمران خاندان کے بعد سب سے بڑے امیر وہی، ان کی کمپنیاں، ان کی عمارتیں، یہ بھی شہزادہ ہی تھا، اگر وہاں رہتا ہے چھوٹی عمر میں ہی ماں کی اس کی ماں دیندار تھی، باقی بچے تو یورپین طرز کے چھوڑ دیا۔ یہاں کیا لیا اس نے؟ بیماریوں میں بیچارہ مبتلا تھا، مگر پہاڑوں میں دھکے کھاتا رہا، اور ایسے ایسے حالات پیش آئے کہ اگر وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا تو بڑی دولت کما لیتا اور ایش کی زندگی گزارتا، مگر نہیں۔ اور بس یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ جب بیچارہ مر گیا، غزالاں جنگل کی ہرنیوں کو کہا نا شاعر نے، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ کیا بعد میں کافروں نے کیا پاکستان کے ساتھ عراق، اور اب کولن پاول نے خود لکھا وزیر خارجہ نے کہ بالکل جھوٹ تھا، ایران میں کوئی ہتھیار نہیں، عراق میں کوئی ہتھیار نہیں تھے، نہ ہمارے بھارت پاس کوئی اطلاع تھی، جھوٹ بنا کر ہم نے عراق پر حملہ کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اب افغانستان آ گئے، پاکستان کی طرف بے ایمان لوگ ہیں، ہم پھر ان پر اعتماد کر اپنے نیک لوگوں کو بدنام کرتے۔ ایک واقعہ ہے کہ رسالے میں نے پڑھا، وہ آدمی نے افغانستان کا سفر کیا، ملا عمر کی حکومت تھی اس وقت، تو کہتا میں کابل میں سڑک پر جا رہا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لاٹھی کے سہارے نہ لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ گورنر ہے کابل کا، ملا عمر کی طرف سے، اور عید کے دن قربانی کی عید کے دن تھا تو ہم اس کے گھر میں گئے تو وہ آلو کی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، گوشت نہیں تھا۔ تو ہم نے پوچھا، اس نے کہا یار میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں قربانی دوں، لوگ یہ سمجھ کر کے گورنر ہیں مجھے گوشت نہیں دے۔ اندازہ کریں ایسے لوگ جب زندگیاں گزار کر جائیں تو اقبال کی بات ٹھیک ہے نا کہ تو ایسی زندگی گزار جا کہ اگر یہ بکواس کرنے والے کہتے ہیں نا کہ مر کر مٹھی ہو جائیں گے تو خدا کو بھی اپنے کیے پر شرم آ جائے۔ اللہ کو کیوں شرم آنی، وہ تو کرتا ہی وہ جو ٹھیک ہے، صرف ان کے منہ پر جوتا مرا ہے کہ تم ایسی بات کہہ رہے جو خدا کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ نیکی کا پھل دے گا اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی پوری سزا دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے یہ اطلاع جو ہم تک پہنچائی، اس کو نبأ و نذیر کا، جس سے بڑی خبر کوئی نہیں، اس کی فکر کرو، باقی ساری خبریں جو اس سے متاثر ہو یا نہ ہو یہ پلے باندھو، ورنہ یہ وقت آ گیا تو پھر چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔